موسم گنگناتے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فوزیہ غزل نے۔ کس قدر آرٹسٹک انداز تعمیر ہے۔ یہ وہ فکرہ تھا جو واک کے لیے آتے ہوئے ہر روز عروا کے منہ سے بے ساختہ نکلتا تھا۔ سفید ماربل سے بنی سبزہ زار اور رنگ برنگے پھولوں سے گھری اس وسیع و عریض رقبے پر قائم کوٹھی میں جانے کیا تھا کہ وہ کئی منٹ آتے جاتے بے خود سی دیکھتی رہ جاتی۔ ان کی فیملی کو دبئی سے گلبرگ کے اس پوش علاقے میں شفٹ ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے، اور اس عرصے میں قریبی پارک واک کے لیے جانا اس کا معمول تھا۔ اس معمول میں آج فرق یوں پڑا کہ وہ واپسی پر آتے ہوئے اس خوبصورت کوٹھی کو دیکھ کر رشک کا اظہار کرتی آگے نہیں بڑھی، بلکہ رک گئی، اور بے اختیار یہ خواہش دل میں بیدار ہوئی کہ اندر جا کر دیکھا جائے بیرونی طور پر شاہکار نظر آنے والا گھر اندر سے کیسا ہے۔ بڑے سے آہنی گیٹ کو کراس کرتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ جتنی کشش بیرونی حصے میں تھی اس سے کئی گنا زیادہ اندرونی طرز تعمیر میں نظر آتی۔ وہ مسحور سی آگے بڑھتی چلی گئی۔ دائیں طرف کھلے پنجرے سے غراتا امریکی نسل کا کتا بڑے تیش میں اس کے پیچھے لپکا۔ غراہٹ کی آواز پہ پلٹ کے دیکھا تو اوسان خطا ہو گئے۔ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے سامنے جو کمرہ نظر آیا اس میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ سارا ایڈونچر پل میں اڑنچھو ہو گیا۔ وارڈروب میں سر گھسیڑے کھڑے شاہل نے پلٹ کر دیکھا تو نگاہوں میں واضح حیرت لہرائی۔ کچھ دیر بعد اس حیرت کی جگہ شک نے لے لی۔ عروا کی نظر اتنے میں اس پر پڑ چکی تھی، اور اس نظر نے اسے خاصی شرمندگی و خفت سے دوچار کیا تھا۔ موصوف بنا کسی بنیان یا شرٹ کے جینز پہنے کھڑے تھے، فراخ سینہ، لمبا چوڑا جسم۔ اسے لمحہ بھر میں پسینہ آنے لگا۔ اے، کون ہو تم؟ جلدی سے ہاتھ میں پکڑی شرٹ پہنتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ بولتی نہیں کون ہو؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن ہونس کھلے تھے۔ آپ کتا۔ اس کے لبوں سے بمشکل 2 الفاظ برآمد ہوئے۔ واٹ؟ میں تمہیں کتا نظر آ رہا ہوں؟ یہ 6 فٹ کا بندہ تمہیں جانور دکھائی دے رہا ہے؟ پاگل خانے سے فرار ہو کر آ رہی ہو؟ موصوف کی نگاہوں سے چھلکتے غصے میں کچھ بلکہ بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ نہیں، وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کتا۔ عروا کی منمناتی آواز گلے میں پھنسی۔ پھر وہی بات، دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ اچھا خاصا چلایا کتے کی گردان پر۔ اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کھولو اسے، اس نے حکم دیا۔ نہیں کتے، شٹ اپ جاہل لڑکی۔ وہ دھاڑا اور اسے ایک ہاتھ سے کھینچ کر پرے کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ عروا نے بامشکل لاشعوری طور پر اس کی چھوڑی ہوئی پشت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اسے پکڑ کر باہر لایا تھا۔ عروا نے ڈرتے ہوئے غور کیا تو کتا کہیں نظر نہ آیا۔ شاید کسی ملازم نے پکڑ کر بند کر دیا تھا۔ خیردین، شاہل نے کڑک دار آواز میں ملازم کو پکارا۔ جی صاحب، وہ بھاگا ہوا آیا۔ باہر چھوڑ کے آؤ اسے، جانے کیسے لوگ ہیں پاگلوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ عروا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ خود کسی پاگل سے کم نہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتا پھر رہا ہے سرعام بدمعاش۔ دل میں سوچتے ہوئے وہ صرف دانت پیس سکی۔ لگتا ہے آپ کو جان ابراہم اور سلمان کے نقش و قدم پہ چلنے کا شوق ہے، عروا نے جانے سے قبل قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ قدرے حیرت زدہ ہو کر بولا، لیکن وہ بنا جواب دیے جھپاک سے گیٹ پار کر گئی۔ شاہل چند لمحے اس کے کہے گئے فکرے پر غور کرتا رہا، پھر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے شاہل ایاز کے لبوں کی تراش میں بڑی دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے گھر میں داخل ہونے تک وہ 1000 دفعہ توبہ کر چکی تھی آئندہ ایسی ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کرنے سے۔ شاپنگ بیگز کا ڈھیر اس نے ارم کے حوالے کیا اور خود اپنی خریدی ہوئی چند کتابیں اٹھا کر گلاس ڈور کھولتی شاپ سے باہر نکلی۔
الوینا رکو تو ذرا، یہ اتنا بوجھ میں اکیلے کیسے سنبھالوں گی؟ ارم نے اسے راہ فرار اختیار کرتے دیکھ کر پکارا، جسے اس نے انسنی کر دیا۔ تھینک گاڈ، آج مجھے یہ کتاب مل ہی گئی۔ وہ عمیرہ احمد کا ناول امر بیل کھولے سرشاری سے سوچتی گاڑی تک آ رہی تھی۔ پیشانی بڑے زور سے کسی کے مضبوط شانے سے ٹکرائی، کتابیں پھسل کر گریں، ایک تو جلد سے اکھڑ کر سڑک کے پار گئی، اور وہ خود آنکھوں کے آگے ناچتے تاروں کو گننے میں مصروف تھی۔ اندھے ہو گئے ہیں یا آنکھیں ہدار پر دی ہوئی ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے اچانک پڑنے والی افتاد پہ پیشانی مسلتے ہوئے غصے سے بولی، آنکھیں تو شاید گھر سے نکلتے ہوئے آپ وہیں بھول آئی ہیں، جو راہ چلتے بندوں کو ٹکرے مارتی پھر رہی ہیں۔ اگر نظر کمزور ہے تو اینک لگوا لیں، یہ کیا کہ دوسروں کو اس اندھے پن کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ مقابل اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، غصے میں الوینا کے حواس ٹھیک ٹھاک ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ واٹ؟ اینک؟ اس کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے ہوئے بچا۔ اینک کی ضرورت ہوگی؟ آپ کی چنی چنی سی تو آنکھیں ہیں، دھوپ میں مزید بند ہونے سے بالکل اندھیرا تا ہو گیا ہوگا۔ میری آئی سائٹ بالکل پرفیکٹ ہے، اپنا علاج کروائیں۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں کو بدلہ لینے کی خاطر چنی چنی کہہ کر وہ کھٹاک سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ بالکل لاشعوری طور پر آویز نے اپنی آنکھوں کے سائز کو چھو کر چیک کرنے کی کوشش کی، اور شاہل ایاز کا ہنس ہنس برا حال ہو گیا۔ کمینے، تو پیچھے کھڑا ساری کاروائی مزے سے ملاحظہ کر رہا تھا، اتنا نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر میرا ساتھ دے دے۔ وہ اس کی ہنسی سے بے حال ہوتے چہرے کو دیکھ کر اچھا خاصا بھنا کر بولا، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تیرے جیسے ڈیسنٹ اور ہینڈسم بندے کو بھی کوئی لڑکی ایسی بے نقص سنا سکتی ہے۔ چنی چنی سی آنکھیں، او مائی گاڈ! شاہل پر ایک بار پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ بند کر لے اپنی یہ گدھے جیسی کھیکی والے ہنسی، ورنہ میرے سامنے کھڑی گاڑی اٹھا کر تیرے اوپر دے ماروں گا۔ اسے سچ مچ تاؤ آ گیا، اور بے قابو ہوتی ہنسی کو بریک لگانے کی کوشش میں شاہل کا چہرہ سرخ پڑ گیا کہ اسی وقت وہی لڑکی اسے کتابیں اٹھائے دوبارہ گاڑی کے اندر بیٹھتی نظر آئی تو اس کے لبوں سے ایک بار پھر ہنسی کا فوارہ ابل پڑا۔ تو آج قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں، بچ جا۔ میں نہیں چاہتا کہ ماموں اپنے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ مناتے مناتے برسیاں منانے لگیں۔ آویز نے اسے خوخار نظروں سے گھورا تو شاہل نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر چہرے پر مسکراہٹ تاحال موجود تھی۔ الوینا، تم انتہائی ظالم اور بدتمیز لڑکی ہو، اتنا ڈھیر وہیں چھوڑ کر اپنی 4 کتابیں اٹھا کر بھاگی چلی آئیں۔ میری توبہ جو آئندہ تمہیں ساتھ لے کر آئی، ارم بھابھی نے خفگی سے کہتے ہوئے سامان پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ سو سوری بھابھی، آپ کو پتا تو ہے عمیرہ احمد کا یہ ناول مجھے کتنا پسند تھا، اور فائنل ایگزامز کی تیاری میں آخری ایک ساتھ نہیں پڑھ سکی۔ اب کتابی شکل میں یہ ناول اپنی جستجو کے بعد ہاتھ لگا ہے، تو بس اینڈ پڑھنے کا مجھ میں جو تجسس تھا اپنے عروج پر جا پہنچا، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ کر آپ کی شاپنگ مکمل ہونے تک اسے پڑھنے کے لیے آ گئی۔ لیکن اتنا بدتمیز اور علم مینرڈ آدمی مجھ سے ٹکرا گیا کہ تب سے اب تک بس غصہ ٹھنڈا کر رہی ہوں، پڑھا تو کچھ نہیں۔ الفینا نے پیپسی کی خالی بوتل فرنٹ ونڈو سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، ہائے، میرا پرس تو وہیں رہ گیا۔ بھابھی تیزی سے نکل کر دوبارہ شاپ کی طرف گئی۔ پلاسٹک کی خالی بوتل تیزی سے اڑتی ہوئی موبائل کمپنی کے آفس سے نکلتے آویز کے سینے پہ لگی۔ اس نے پہلے تو خود کو دیکھا، بوتل میں موجود ذرا سی کوک اس کی سفید شرٹ پر جانے کس ملک کا نقشہ بنا کر نیچے جا پڑی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں اس کے آنے والے راستے کو تلاشنے لگی۔ وہ سامنے کھڑی کالی کار میں بیٹھی بی بی نے بوتل باہر پھینکی ہے۔ قریب کھڑے کولڈ اسٹاپ والے لڑکے نے اس کو ہدف تک پہنچنے میں مدد کی تو فوراً اس کے سر پر جا پہنچا۔ اسے روکنے کی کوشش کرتا شاہل خود بھی پیچھے چلا آیا۔ یہ آپ نے پھینکی ہے؟ بظاہر تہذیب سے پوچھے گئے اس فکرے میں اس کا طنز اور غصہ
صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہاں پھینکی ہے، آپ کو ٹیکس پڑ گیا ہے؟ منہ میں چنگم کا بلبلا نکال کر وہ سکون سے بولی، آپ جیسی جاہل اور بےہودہ عورت سے یہی امید ہو سکتی ہے۔ اپنی خوبصورت آنکھوں کو چنی چنی کہنے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ عورت؟ ہائے اللہ! الوینا تلملا کر باہر نکلی۔ خود کو دیکھے ذرا، 50-55 سے زیادہ ہی ہوں گے، جوان بیٹے کو ساتھ لیے کھڑے ہیں اور ٹین ایجر لڑکی کو عورت کہتے شرم نہیں آ رہی؟ مارے غصے کے الوینا کے ناک کا اگلا حصہ سرخ ہو گیا تھا۔ شاہل جو آویز کی مدد کے خیال سے کچھ بولنے والا تھا، حیرانی سے اپنی اور آویز کی ہائٹ کا موازنہ کرنے لگا جو بالکل ایک جیسی تھی۔ کیا یہ تمہیں میرا بیٹا نظر آ رہا ہے؟ تم اندھی ہی نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے سٹیائی ہوئی بھی ہو۔ آویز صدمے سے پاگل سا ہو کے ایسے سنجیدہ انداز میں بولا کہ اس کو غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اچھا ہوگا کہ اپنی عزت سنبھال کر چلے جائیں، ورنہ ابھی ایک چیخ ماروں گی اور اگلے منٹ میں آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوگی۔ الوینا نے سڑک کے دوسری طرف الٹ کھڑے ٹریفک وارڈن کو دیکھتے ہوئے تڑی لگائی، ضرور بلائیں، میں بھی دیکھوں۔ آویز کا لہجہ استزائیہ ہوا۔ کیا ہوا الوینا، کیا معاملہ ہے؟ ارم بھابھی جو اپنا پرس پکڑے بشاش سی آ رہی تھی تشویش سے پوچھتے قریب آئیں، ان کے چہروں پہ نظر پڑتے ہی بے طرح چونکی تھی۔ ارے شاہل آویز، تم کیسے ہو؟ اتنی دفعہ کہا ہے کہ کبھی میرے سسرال بھی آنا، مگر ہر بار وعدہ کر کے بھول جاتے ہو۔ آج ہاتھ لگ چکے ہو تو بیٹھو گاڑی میں، ہمارے ساتھ ہی چلو۔ لے جی، یہ بھی جاننے والے نکلے، ایک تو آدھا پاکستان انہی کے جاننے والوں پر مشتمل ہے، ہر جگہ اپنے رشتہ دار پیدا کر لیتی ہیں۔ الوینا نے بھابھی کو خوش اخلاقی کے ریکارڈ توڑتے دیکھ کر کوفت سے سوچا، نہیں باجی، اس وقت بہت جلدی میں ہوں، آپ سے وعدہ رہا سنڈے کو ضرور آئیں گے۔ دونوں معذرت خوانا انداز میں بولے۔ السلام علیکم سر۔ وہی سارجن جو سڑک کے پار کھڑا تھا پہنچ کر آویز کو سیلیوٹ مار رہا تھا۔ وہ آنکھیں سکوڑے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم اے ایس پی آویز عثمان، تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے بتایا تو وہ حقیقتاً ہکا بکا رہ گئی، جبکہ آنکھ کے اشارے سے ارم بھابھی سے کچھ پوچھا تو انہیں بھی بیزار کھڑی الوینا کا دھیان آیا۔ یہ میری اکلوتی نند الوینا ہے، بے حد ذہین اور شارپ لڑکی ہے، گریجویشن میں ٹاپ کر کے اپنے کالج کا ریکارڈ توڑ اب یونیورسٹی جوائن کر رہی ہے۔ ریکارڈ بریک کرنا اور بات ہے، قابل برداشت ہے، ان سے کہیں بندوں کو تو بریک نہ کریں۔ آویز نے شگفتگی میں اس پہ ایسا طنزیہ فکرہ پھینکا، الوینا کو اس کا سر پھاڑنے کو کچھ نظر نہ آیا تو محض دانت کچکچانے پہ اتفاق کیا۔ یو ہیو اے ویری گڈ سینس آف ہیومر، تمہاری حصے مزہ بہت اچھی ہے۔ ارم بھابھی نے مسکراتے ہوئے الوینا کی طرف دیکھا۔ الوینا، یہ میری لندن والے ماموں کے بیٹے ہیں، اسلام آباد میں رہائش ہے، اور یہ شاہل ہیں آویز کے ماموزاد۔ دونوں کی اسکولنگ اور بعد کی زیادہ تعلیم لندن میں مکمل ہوئی ہے۔ لندن کی ہواؤں کا اثر ہے، اس لیے تمیز و تہذیب سے آری ہیں۔ یہ فکرہ الوینا کے لبوں سے نکلنے کو بےتاب ہوا، مگر وہ بھابھی کا خیال کر کے چپ رہ گئی کہ وہ اپنے کزن کے متعلق خاصی حساس تھی۔ باجی، آپ کی نند کو پولیس بلوانے کا بڑا شوق ہے، میرا کارڈ رکھ لیں اور بتائیں کب حاضر ہوں۔ آویز اس کے تپے تپے چہرے کو کن اکھیوں سے دیکھ کر بولا، بھابھی آ جائیں، ورنہ میں اکیلی جا رہی ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ارم بھابھی نے پھرتی سے بیٹھتے ہوئے آویز کا موبائل چھینا اور بولی، اسے لینے تو آؤ گے نا، ورنہ تو تم نے آنا نہیں۔ آویز ارے ارے کرتا رہ گیا۔ بلیک ہونڈا سیوک دور جا چکی تھی۔ دیکھا میرا بھائی کتنا سجیلا ہے، رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بھابھی پلس کزن کی تعریفوں میں رد بلستان ہو چکی تھی۔ رشتے بھی ایسے ٹیڑے میڑے ہوں گے، اس نے دل میں جواب دیا۔ سارے گھر نے پچھلے چند ماہ سے اس کے کان کھائے ہوئے تھے، جب سے بھابھی کے ماموں اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی فیملی سے الوینا کا پورا گھرانہ متاثر تھا، اور بیٹا سول سروس میں آ کر لاہور پوسٹ ہوا تھا۔
تو یہ متاثرانہ انداز کچھ اور شدت اختیار کر گیا۔ الوینا غائبانہ توصیف و خوبیوں کی بنا پر خاصی مشتاق تھی، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کی اب تک آویز عثمان سے براہ راست ملاقات یا بات نہ ہوئی، اور اب ناگوار سی صورتحال کے باعث تو بھابھی سمیت ان کے میکے کے باقی افراد کو بھی کھسکے ہوئے دماغ کے لقب سے نواز چکی تھی۔ وہ کتابیں لے کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی اور بھابھی لاؤنج میں ہی رک کر ماما کو شاپنگ دکھانے لگی۔ آویز کے ملنے کا بتایا تو ماما نے شیرینی گھلے لہجے میں کہا، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا اور نیک لڑکا ہے۔ اچھا ہوا تم نے موبائل لے لیا، اب لازمن آئے گا، پہلے تو ٹال جاتا تھا۔ ماما کا بھی کوئی مینٹل کلو غائب ہے۔ اے الوینا بدتمیز، کیسی ہو؟ پی سی سسٹم آن کر کے وہ چیٹنگ روم میں گھسی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ الوینا نے اس کا جواب سینڈ کیا۔ بہت بور ہو رہی ہوں، نازیہ دبئی چلے گئی، تم جانے کہاں ہو، میرا حال جو ہو سکتا ہے اندازہ کر لو۔ عروہ کا آنسر شکایتی تھا۔ تو کہا تو تھا کہ تم سے یونیورسٹی جوائن کر لو، ذہن بھی اچھی جگہ مصروف ہوگا اور ٹائم بھی بہتر گزرے گا۔ الوینا نے لکھا تھا۔ مشورہ تو اچھا ہے، نازیہ سے پوچھا تم نے؟ عروہ کا انداز پرسوچ تھا۔ پوچھ لیا ہے، وہ اگلے ہفتے آ رہی ہے تو ایڈمیشن لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی آئندہ چند سال تک میرا شادی کا ارادہ نہیں، ملازمت میرا مسئلہ نہیں، ایسے میں اسٹڈیز جاری رکھنا بہت اچھا رہے گا۔ تو بس پھر ایم سی ایس میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ الوینا نے گویا طے کر لیا۔ او نو، تم جانتی ہو کہ میرا میتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا، پھر اس حوالے سے میرا سابقہ تعلیمی ریکارڈ بھی کوئی اتنا شاندار نہیں کہ مجھے ایم سی ایس ڈپارٹمنٹ والے ہاتھوں ہاتھ لیں۔ وہ بتکی، لیکن میرا انٹرسٹ تو شروع سے اسی طرف ہے، اور پھر ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہوں، مجھے بآسانی ایڈمیشن ملے گا۔ تو تم کرو ایم سی ایس میں سیدھا سادہ ایم اے۔ سیدھا سادہ ایم اے تو کر سکتی ہو، مگر ایم ایس سی میرے بس کا روگ نہیں۔ عروہ نے انکار کیا۔ شرم کرو، آج کل کی لڑکیاں ہر میدان میں کامیابیاں پانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، اور تم ایم ایس سی کرنے سے ڈر رہی ہو؟ ضروری نہیں کہ ایم سی ایس کرنے پہ میری ذہانت و کامیابی کے جھنڈے لگ جائیں۔ ایم ایس سی ایم ایس سی تک تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر اس طرف نو وے۔ وہ ایک بار پھر کر رہی۔ کیسی دوست ہو تم، جسے میری شوق کی پرواہ نہیں؟ الوینا نے جھاڑ پلائی۔ تمہارے شوق کی خاطر میں خود کو آگ میں کودنے پر مجبور نہیں کر سکتی، اور پھر بات دلچسپی کی ہے، مجھے جس سبجیکٹ و فیلڈ سے رتی بھر دلچسپی نہیں، اس کے لیے وقت اور پیسہ کیوں برباد کروں؟ تم میری خاطر ایم سی ایس نہیں کر سکتی؟ عروہ نے وار اسی پر لوٹا دیا۔ سمجھو نا، میرے لیے مشکل ہے۔ الوینا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر چھوڑو خوامخواہ کی بحث، تم ایم سی ایس کر لو، میں کالج سے ماسٹرز کر لیتی ہوں۔ رہ گئی نازیہ، تو وہ پہلے ہی نفسیات میں ایم ایس سی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ تم اگر چاہو تو تینوں ایم ایس سی ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیں، ورنہ 2.5-3 لاکھ لگا کے ناپسندیدہ سبجیکٹ میں ٹائم و ذہن کا ضیاع کیوں کریں؟ تو تم نہیں مانو گی۔ الوینا حد درجہ مایوسی میں گھر گئی۔ تمہارا مسئلہ میں سمجھتی ہوں، تم کس وجہ سے کمپیوٹر سائنس کی طرف مائل ہو، لیکن یقین کرو کہ ایم ایس سی ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت جینیس اور ہینڈسم لڑکے ہوتے ہیں، بالکل تمہاری عمیرہ احمد اور رفعت سراج کے ناولز کے ہیروز جیسے۔ اس بار عروہ کا انداز اور الفاظ شرارت سے بھرپور تھے۔ اپنے الفاظ و سوچ کو درست کرو، میں ایسی لڑکی نہیں جو محض اچھے لڑکوں کی وجہ سے یونیورسٹی جائے۔ تمہارا مسئلہ میں سمجھتی ہوں، تم کس وجہ سے کمپیوٹر سائنس کی طرف مائل ہو، لیکن یقین کرو کہ ایم ایس سی ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت جینیس اور ہینڈسم لڑکے ہوتے ہیں، بالکل تمہاری عمیرہ احمد اور رفعت سراج کے ناولز کے ہیروز جیسے۔ اس بار عروہ کا انداز الفاظ و شرارت سے بھرپور تھے۔ اپنے الفاظ و سوچ کو درست کرو، میں ایسی لڑکی نہیں جو محض اچھے لڑکوں کی وجہ سے یونیورسٹی جائیں۔ الوینا برا مان گئی۔ اٹس اوکے، تم کہو پھر آ رہی ہو ہمارے گھر؟ عروہ نے مصالحانہ انداز اپنایا۔ میں نہیں آ رہی، تم آ جاؤ، پھر نازیہ سے بھی بات کریں گے، اور میں آج ناول امر بیل لے کر آئی ہوں۔
ادھر ہی رہنا، رات کو مل کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ عروہ نے آخری نگاہ مانیٹر پر ڈالتے ہوئے ہاتھ کی بورڈ سے ہٹائے اور ایک گہرا سانس خارج کر کے ونڈو شٹ ڈاؤن کی۔ وہ الوینا کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ یہاں چائے، نمکو، چپس، پکوڑے اور خشک میوہ جات کے ساتھ وہ مصروف گفتگو تھی۔ عروہ صبح ہی صبح اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے الوینا کو آگاہ کر چکی تھی، جسے سن کر الوینا نے بے ساختہ کہا تھا، تم نے اتنے آرام سے اس کی بدتمیزی برداشت کر لی؟ تو اور کیا کرتی، میرے اعصاب پر کتا سوار تھا، اور پھر میں اس کے گھر میں موجود تھی۔ کتے سے زیادہ اس کا مالک خونخوار تھا۔ خواہ کچھ الٹا سیدھا بول کے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ عروہ بیچارگی سے بولی، تم یہ کتابیں دیکھو، میں آج لائی ہوں، اور انہیں خریدنے کے کچھ دیر بعد میرے ساتھ بھی ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا۔ تفصیل سے تمہیں اور نازیہ کو ایک ساتھ آگاہ کروں۔ موبائل لے آؤں نازیہ سے بات کرنے کو؟ الوینا کمرے سے نکلتے ہوئے بولی اور ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ یہاں ماما سنگل صوفے پر بیٹھی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ ماما، بھابی کدھر ہیں؟ الوینا نے استفسار کیا۔ اسٹڈی روم میں بچوں کو ہوم ورک کروا رہی ہے۔ ماما نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ آ گئی، ہم کارٹون دیکھنے چلیں؟ ایمن اور قاسم اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ بھابی نے نظروں میں غصہ بھرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کارٹون لگے یا کچھ اور، ہوم ورک مکمل کیے بغیر تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ ماما پلیز آدھے گھنٹے کا ریسٹ دے دیں۔ قاسم کا لہجہ التجائیہ تھا۔ قاسم تنگ مت کرو، آرام سے بیٹھو، تمہاری ٹیچر کی طرف سے کمپلین آئی ہے کہ تم ہوم ورک ادھورا کرتے ہو اور پڑھائی میں دلچسپی بالکل نہیں لے رہے۔ بس آج سے تمہارے تمام کھیل اور مشغلے ختم۔ جب تک تم ایک کیئرنگ اسٹوڈنٹ اور تابیدار بچے نہیں بن جاتے، تمہاری ڈیلی روٹین میں پڑھائی کے علاوہ دوسری چیز نہیں آئے گی۔ بھابی سخت گیر ماں کے روپ میں تھی۔ بھابی، یہ گھر کا فون 2 دن سے ڈیڈ پڑا ہے، پلیز بھیا سے کہہ کر ٹھیک کروائیں، مجھے نازیہ سے بات کرنی ہے، اور میرے موبائل کا بیلنس ختم ہے۔ ماما کا موبائل بھی چارجنگ پہ لگا ہے۔ الوینا نے انہیں متوجہ کیا۔ وسیم سے بات کی ہے، میں نے، کہہ رہے تھے 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، میرے پرس میں آویز کا موبائل ہے، بیلنس ہوگا، تم اس سے کال کر لو۔ تھینکس سویٹ بھابی، الوینا خوشی سے انہیں بھیجتی بولی، موبائل اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ 2000 کا بیلنس موبائل میں موجود تھا۔ بیلنس چیک کر کے وہ اطمینان سے نازیہ کا سیل نمبر ملانے لگی۔ ارے تم زندہ ہو، میں تو سمجھ رہی تھی انا للہ ہو چکی ہو۔ نازیہ کی کھنکتی ہوئی آواز ابھری۔ شرم کرو بدتمیز لڑکی، ابھی آخری ہفتے تو تم سے پورا آدھا گھنٹہ بات ہوئی ہے، اور تم نے مجھے اتنی جلد انا للہ کر دیا۔ الوینا نے اسپیکر آن کرتے ہوئے لتاڑنے کا فریضہ ادا کیا۔ نازیہ، تم نے کیا طے کر رکھا ہے سبجیکٹ کے حوالے سے؟ یہ الوینا کے تو MCS کے عشق میں گوڈے گٹے غرق ہیں، اور تم سائیکالوجی میں MSc کرنے میں انٹرسٹڈ۔ میں تم دونوں کے بیچ سینڈوچ بن رہی ہوں۔ عروہ نے بنا رکے بات پوری کی۔ مبادہ کہ وہ اصل موضوع پر آنے سے پہلے جھگڑا نہ کر لیں۔ نہیں، الوینا ہمیں چھوڑ کر دوسرا ڈپارٹمنٹ کیسے جوائن کر سکتی ہے؟ الوینا، تم نے پہلے تو یہ شوشہ نہیں چھوڑا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ خبردار جو تم نے دوستی میں اس فضول کے شوق کی خاطر دوری پیدا کی۔ نازیہ باروب لہجے میں بولی تو الوینا کو ہنسی آ گئی۔ دیدہ ہوائی لڑکیوں، تم دونوں سیاستی ہو، اپنی دفعہ دوستی کے اصول ازبر کرانے لگتی ہو، اور میری یہ خواہش کسی دشمنی کا آغاز ہے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، بس تم وہی کرو گی جو ہم کریں گے۔ یار مجھے ڈر لگتا ہے، سائیکالوجی پڑھتے پڑھتے آدھے سائیکک تو ہو جائیں گے۔ الوینا کا لہجہ تشویش زدہ تھا۔ نو ٹینشن، ہم خود دوسروں کو سائیکی کیس بنا دینے والی ہیں۔ نازیہ نے جیسے ہوا میں مکھی اڑائی تھی۔ پاپا اور وسیم بھائی کی خواہش ہے کہ میں MCS کروں، وہ کچھ الجھتے ہوئے بولی۔ تم اپنی بات کرو، اگر مینٹلی پریپیئر ہو تو ہم واقعی تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں گے۔ تمہاری خوشی بہرحال ہمیں عزیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے تو ہمارا ساتھ دو۔ عروہ بولی، اتنا گیس تو مجھے نہیں ہے
سائیکالوجی خاصا دلچسپ سبجیکٹ ہے، پھر ایم ایس سی بھی سر کر لیں تو بڑا مارکا ہے۔ وہ قائل ہونے لگی۔ تمہارا مطلب ہے تم ہمارے ساتھ ہو؟ عروا تحیر سے بولی۔ یس، میں نے سائیکالوجی میں ایم ایس سی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ایم سی ایس کا شوشہ تو تمہیں ستانے کو چھوڑا تھا۔ وہ حد درجہ اطمینان سے بولی تو عروا نے مکوں کی بارش کر دی۔ نازیہ غسیلی آواز میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ یہ اتنا اسٹائلش سا موبائل کہاں سے اڑایا ہے؟ عروا کی توجہ گھنٹہ بھر بعد ٹھکانے پر آئی تھی۔ بھابھی کے کزن کا ہے، الوینا نے بتا دیا۔ اور بیلنس؟ دوسری جانب سے نازیہ کا استفہامیہ لہجہ بلند ہوا۔ وہ بھی اس کا اطمینان کمال تھا، اور تم پچھلے 1.5 گھنٹے سے باپ کا مال سمجھ کر سکون سے بیچارے کا چونا لگا رہی ہو۔ کسی کو تو بخش دیا کرو۔ عروا نے اخلاقی ڈوز دی۔ پورے 2000 کا بیلنس ہے، اور اتنے غریب بھی نہیں، موصوف جدی پشتی امیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرسیڈیز، امپورٹڈ کرولا اور لینڈ کروزر جیسی گاڑیوں میں سفر کرنے والے۔ الوینا کا لہجہ نارمل تھا۔ ہائے یہ رہی زیادہ، اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ نازیہ نے آہ بھر کر کہا۔ تم رال نہ ٹپکاؤ، خیر سے ایک عدد سینئر ہو ہم سے، منگنی شدہ ہو کر غیر مردوں پر نیت نہ رکھو۔ اور وہ موصوف بہت اکھڑ مغرور بدتمیز قسم کی چیز ہے۔ الوینا بگڑ کر بولی۔ موصوف کا نام نہیں کوئی؟ نازیہ چڑی۔ آویز عثمان، اے ایس پی ہیں، آج کل لاہور میں ہی ہوتے ہیں۔ الوینا نے بتاتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ آویز بھائی تو بے حد اٹریکٹیو اور چارمنگ شخصیت ہیں، تم اتنے ڈیسینٹ بندے کی برائیاں کر رہی ہو؟ عروا کچھ صدمے سے بولی۔ تم میری کزن ہو نہ کہ اس کی۔ جو بندہ مجھے پسند نہیں آیا وہ تمہیں بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ الوینا نے منطق جھاڑی۔ کزن شپ اپنی جگہ، انصاف بھی کوئی چیز ہے۔ عروا نے اسے گھورا۔ انصاف اپنی جگہ، آخر انا بھی کوئی چیز ہے۔ وہ مزے سے بولی۔ تم لڑائی چھوڑو، مجھے بتاؤ ان کا موبائل تمہیں کہاں سے ملا، اور انہوں نے کیا قصور کیا ہے جو تم اتنا خلاف ہو ان کے؟ نازیہ کو معاملہ جاننے کی جلدی تھی۔ الوینا نے پانی کا گلاس پی کر پورا معاملہ ان دونوں کو بتا دیا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے کھری کھری سنا دی۔ یہ ہینڈسم قسم کے مرد خود کو جانے کیا سمجھتے ہیں۔ نازیہ بھلا اسے غلط کہہ سکتی تھی، خاص کر جب معاملہ کسی صنف مخالف چیز کا ہو۔ وہ دل کھول کر بولتی تھی۔ تو اور کیا؟ میں نے عروا سے بھی کہا کہ اس کتے کے مالک کو ایسا جھانپڑ رسید کرنا تھا، دن میں تارے نظر آتے تھے۔ یہ اللہ لوگ بری بھلی سن کر بھاگی چلی آئی۔ الوینا اسے دوسرا قصہ سنانے لگی۔ عروا نے بیچارگی سے سر پیٹ لیا اسے نان سٹاپ بولتے دیکھ کر۔ الوینا پلیز بس کرو اب تک تو تمام پیسے ختم ہو گئے ہوں گے۔ رہ نہ سکی تو وہ بول پڑی۔ تم چپ رہو، ابھی مجھے یہ ناول پڑھ کر سنانا ہے نازیہ کو۔ اس نے جھڑکا۔ کیا؟ پورا ناول موبائل پر سناؤ گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کسی شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ غلطی سے بھابھی نے موبائل تمہیں پکڑا دیا تو انہیں سزا مت دو۔ عروا نے رسان سے کہا۔ مائی گاڈ عروا، تمہیں آج ہو کیا گیا ہے؟ کیوں بات بات پر چنے چبا رہی ہو؟ خالہ سے ڈانٹ پڑی تھی یا خالو نے کچھ کہا تھا جو موڈ خراب ہے؟ الوینا اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری طرح اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی جو ڈانٹ پڑے، عروا نے منہ بنا کر کہا۔ اوئے ہوئے سیانی بی بی، وہ بڑی سمجھداری اور سلیقے کو ظاہر کرتی عادت تھی جو کسی کے گھر کو دیکھنے کے عشق میں مبتلا ہو کر کسی کے کمرے میں بغیر اجازت گھس گئی۔ الوینا نے ادھار رکھنا بھلا کب سیکھا تھا؟ پہلے یہ بتاؤ، مجھے فون تم دونوں نے صرف اپنی لڑائی سنانے کو کہا ہے؟ تھوڑی بات ہوتی ہے پھر تم لوگ لڑنا شروع ہو جاتی ہو، اتنی بڑی بڑی ہو پر حرکتیں وہی بچوں والی۔ نازیہ نے ان کی کلاس لی۔ خجلتی ہو کر وہ چند لمحے ایک دوسرے کو گھورتی رہیں، پھر نہیں پڑی۔ رات کو موبائل بھابھی کو دینے آئی تو وہ بھیا کے ساتھ ایک پارٹی اٹینڈ کر کے لوٹی ہی تھی۔ انہوں نے موبائل پکڑ کر بنا دیکھے اور کچھ کہے پرس میں رکھ دیا تھا۔ بچے آج جلدی سو گئے؟ اس نے ایمن اور قاسم کو نہ پا کر پوچھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں سسٹر، یہ جلدی ہے ابھی؟ وسیم بھائی نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ اور تم ابھی تک کس خوشی میں جاگ رہی ہو؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا۔ نیشنل جغرافک چینل پر ڈاکیومنٹری فلم دیکھ رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔
جو چل بھی گیا۔ عروا چلی گئی۔ وسیم بھائی وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر پلٹے۔ جی بھائی، آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی خالو آفس سے واپسی پر اسے ہمراہ لے گئے تھے۔ حالانکہ عروا کا دل نہیں چاہ رہا تھا، ہمارے گھر کے سوا وہ کہیں جاتی بھی تو نہیں ہے، حالانکہ خالہ خاصی سوشل اور ایکٹیو ہیں۔ مبرا بھی بہت زندہ دل ہے، بہت سے لوگوں سے فرینڈ شپ ہے، مگر عروا بہت مختلف ہے۔ بھابی بولی۔ بھابی، عروا بھی بہت فرینڈلی ہے، تاہم اجنبی لوگوں سے نسبتاً اتنا جلد مکس اپ نہیں ہوتی۔ جن سے وہ بہت قریب ہے ان کے لیے بہت مخلص اور ہمدرد ہے۔ الوینا سچائی سے بولی تو وہ سر ہلا کر تائید کرنے لگی۔ اچھا بھابی، میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ الوینا نے اٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے گڈ نائٹ کہا۔